شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں؟ ہے کوئی محتاج و آسودہ حالت چاہتا ہوں تو اس کو آسودہ کر دوں؟ چنانچہ صبح تک اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے ہیں تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بڑی عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ایک ایسی رات ہے جب اللہ اپنے مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنے باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیجئے۔ میں نے اس سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے
جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ اس وقت تک بخشش نہیں فرمائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جائے گا، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔